بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہر دل عزیز، دوست و دشمن سب کی محبوب ترین کتاب نہج البلاغہ، جس کتاب شریف کا نام لیتے ہی مجھے یہ قول سیدہ، یہ قول شہزادی کونین یاد آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بار بار فرمایا ان السعید حق السعید کل السعید من احب علیا فی حیاتہ و مماتہ مثل الامام کمثل الکعبہ اذ تؤتى ولا تأتی. یہ تھا وہ نغمہ قصیدہ علوی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کیا فرماتی ہے کہ سعادت، خوشبختی، لذت، سرور اور انسانیت اور حیات اور زندگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کی حیات حب علی ابن ابی طالب میں گزرے. ان السعید، سعادت مندی اس میں ہے. حق السعید، سعادت مندی کے حق اور انتہائی سعادت مندی اسی میں ہے کہ اس کتاب علوی کو نہج البلاغہ کا طواف کرو، کیونکہ امام کی مثال، نہج البلاغہ کی مثال اس کعبے کی طرح ہے جو خود جا کر لوگوں کو طواف نہیں کرتا بلکہ لوگ اس کے ارد گرد پروانہ وار طواف کرتے ہیں. لہٰذا یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق ہم یوں بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ہر فضیلت، علم اور کمالات کا عاشق جب ایک مرتبہ اس کتاب سے روبرو ہو جائے تو اس سے رہا نہیں جاتا. محمد دشتی ایک شیعہ عالم، وہ اپنی تصنیف اور شرح نہج البلاغہ کی جو علت، جو کاز، جو وجہ بتاتے ہیں وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ ابن ابی الحدید معتزلی ایک سنی اسکالر 1000 مرتبہ ایک خطبہ علوی کو پڑھتا ہے اور پھر لوگ اس سے کہتے ہیں نہج البلاغہ کو کئی بار پورا اس نے پڑھ رکھا لیکن کچھ خطبات کے بارے میں وہ کہتا ہے میں رک ہی نہیں سکتا. میں بار 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 لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ تم کتاب لکھو، شرح لکھو، تیری زندگی تو نہج البلاغہ کے ساتھ گزرتی ہے، تیرا سانس لینا نہج البلاغہ، تیرا دیکھنا نہج البلاغہ، تیرا اٹھنا بیٹھنا سب کتاب علی کے ساتھ ہے. تو وہ کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں
سے شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں, میرا قلم اٹھتا نہیں ہے, کیونکہ میں جب بھی اس کتاب کو پڑھتا ہوں ہر دفعہ نئے سے نئے مطالب اور حقائق میرے سامنے واضح ہوتے ہیں. اور پھر اس نے کہا اگر تمام خطباء عرب کو, فصحاء عرب کو اس خطبہ نمبر 222 کے سامنے اگر میں بلا سکوں اور میں اس خطبے کو پڑھوں, خدا کی قسم جس طرح قرآن کے کچھ سوروں پر سجدہ واجب ہے, تمام فصحاء اور بلغاء عرب اس خطبے کے مقابلے میں سجدہ بریز ہو جائیں گے. یہ عظمت ہے اس کتاب کی. اور اس لیے عمرو عاص جو دشمن علی ہے, جب ہم کلام ہو رہا ہے کہتا ہے میں نے علی کو چھوڑا ہے, اس در کو چھوڑا ہے, اس گوہر کو چھوڑا ہے, اس دنیا کی لالچ میں میرا حصہ پورا دے, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے گوہر سے محروم کیا ہے. پھر دشمن کے یہ اشعار ہے علی در والذهب المصفى سائر الناس كلهم ترابا. علی وہ گوہر نایاب, وہ ذہب ہے, وہ طلائے مصفا ہے کہ ہر شے اس کے مقابلے میں خاک ہی خاک ہے. اللہم صل علی محمد. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب اخو القرآن, اس کی حیثیت بھی باقی کتابوں کے مقابلے میں جو وحی کے مخزن سے نہیں نکلے ایسی ہی ہے, جو نسبت ایک دشمن مولا کو دے رہا ہے کہ ہر چیز خاک ہے. نہج البلاغہ کے سامنے ہم ہر کتاب کو وقت دیں اور اس کتاب کے لیے وقت نہ نکالیں. آج ہم نے حکمت نمبر 38 کے بارے میں انشاءاللہ غور و فکر کرنا ہے. مجھے پورا یقین ہے میں آنے سے پہلے بہت شاید ایک سال تقریباً سال بھر پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ جیسی مؤمنات کی میں زیارت کروں گی. یثرب بارگاہ امام میں آپ جیسی محبات تشریف لائیں گی. کریمہ اہل بیت بنت باب الحوائج کے در پر میں نے بہت دعائیں کی ہر روز جا کر. میرا کمال نہیں ہے جو آپ کے دلوں میں باتیں اچھی طرح پیوست ہو رہی ہے, یہ سارا کمال باب الحوائج کی بیٹی کا ہے, کریمہ اہل بیت کا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سے قلوب منقلب, بہت سے دل اور زیادہ عشق علی سے لبریز ہو رہے ہیں. مجھے پورا بھروسہ ہے اپنی ان دعاؤں پر اور بی بی کی اس استجابت پر جو میں نے آپ جیسی حسین مؤمنات کے لیے, خاص طور پر بہت سی یوتھ مجھ سے رابطہ کرتی ہے, بتاتی ہیں, فیڈ بیک دیتی ہیں. وہ تمام چینجز جو اپنی زندگی میں ان عبادتوں کی برکت سے وہ احساس کر رہی ہیں, ان کو سن کر مجھے اپنا وہ وقت یاد آتا ہے جو میں نے زریح کے سامنے گزارا, جو میں نے وعدے بی بی سے لیے کہ بی بی گھر کو چھوڑنا, تبلیغ کے لیے جانا ایک ماں کے لیے آسان نہیں ہوتا. ایک بہت بڑا اگر انشاءاللہ انقلاب آنا ہے تو پھر یہ قدم اٹھے. یا سیدہ, یا کریمہ اہل بیت, آپ نے بھی اپنا وطن چھوڑا, مدینہ کہاں اور قوم مقدس ایران کہاں, کیوں آپ تشریف لائیں؟ ایک ہدف ہے. ہر روز بی بی مجھے کہہ رہی ہوتی ہے راضیہ زندگی میں کچھ پانے کے لیے ہجرت, بی بی کی ہجرت, یہ قدم اٹھانا, اپنے وطن کو چھوڑنا, بھائی کی دعوت پر لبیک کہنا. امام وقت نے خصوصی خط, وہ بھی بہت ہی ایمرجنسی کے طور پر لکھا اور کہا, دعوت دی, کہا اے میری اخت جلدی سے آ جاؤ, دعوت کو لبیک کہو امام کی. آپ کا یہ سفر جذباتی نہیں تھا, خاندانی نہیں تھا, صرف ایک بہن اور بھائی کا پیار نہیں تھا. ہم جاہل ہیں, جاہلانہ تفسیر کرتے رہتے ہیں اپنی عقل کے مطابق, وگرنہ وہ سفر, وہ ہجرت کریمہ اہل بیت علم, تبلیغ, خطبات, احادیث اور دین کی ترویج کے لیے تھا. اللہم صل علی محمد
محمد وعجل فرجهم. حکمت نمبر 38 جو بہت حسین انداز سے میرے مولا اپنے فرزند ارجمن امام حسن مجتبیٰ سے ہم کلام ہے، باپ اور بیٹے دونوں معصوم اور گفتگو ہو رہی ہے، اور کیا اعجاز ہے آج تک ہم اس گفتگو کے بارے میں اس انداز سے عبادت کر رہے ہیں. یہ مجلس منور ہے ان کلام معصومین سے. یقیناً مولا آپ کو دعا دے رہے ہیں، یقیناً روح عصمت ائمہ اور ام الائمہ اس محفل میں، اس عبادت کی مجلس میں حاضر ہے، لا ریب، لا شک. آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسن، ان اغنى الغناء العقل وان افقر الفقر الحمق وان اوحش الوحش العجب. احفظ عني اربعا واربعا لا يضرك فعلتا معهن. اے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ، ان 4 چیزوں کو تم میری طرف سے ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو. اگر یہ 4 چیزیں تمہارے پاس ہوئی تو تم کچھ بھی انجام دو گے، تمہارا کوئی بھی کام تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی بے نیازی، سب سے بڑی دولت جو ہے، مال جو ہے، وہ عقل ہے. اس عقل کو استعمال کرو. یہ عقل چراغ الہی ہے، یہ عقل رسول باطنی ہے، یہ انر میسنجر ہے، یہ کتنا بڑا ہادی ہے ہمارے اندر کہ جب اس کو استعمال نہیں کرتے ہو تو بہت نقصان تمہاری زندگی میں ہوتا ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی فقیری، نیاز مندی جو ہے وہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے. اور پھر فرمایا کہ سب سے بڑی وحشت تنہائی کا احساس، غربت کا احساس، فقیری کا احساس اور بہت زیادہ اکیلا پن محسوس کرنا، مضطرب اور پریشان رہنے کی وجہ عجب ہے. عجب یعنی خود پسندی. انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، میں کچھ ہوں، تو انسان کو تنہا بنا دیتا ہے، کیونکہ لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. فلاں نے میرے لیے یہ کیوں نہیں کیا، ارے میں نے اس کے ساتھ اتنا بھلا کیا، یہ تو زمانہ بھلائی کا ہی نہیں ہے، جو بھی کرو کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا. دیکھو اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. مسلسل جو لوگوں سے اپریسیشن کی توقع رکھتا رہے اور کرٹیسائز کرتا رہے. اتنی پیاری زبان اللہ نے اتنے پیارے ذکر کے لیے دیا. نہج البلاغہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی بکواسیں جو کرتا رہے، اس سے زیادہ بے وقوف کوئی ہوگا؟ کتنا احمق ہے. اللہ اکبر. جس زبان سے در اور گوہر اور ڈائمنڈ وہ نکال سکتا ہو، وہاں سے خاک و غیبت و تہمت و لوگوں کی دل آزاری نکل رہی ہو. یہ ہمارا انتخاب ہے نا. ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں اگر ہم نے اس عجب کو اپنے اندر رکھا. ایک عارف دوسرے عارف سے گفتگو کر رہا ہے، ایک آیت اللہ دوسرے آیت اللہ سے نصیحت مانگ رہا ہے، اور وہ نصیحت کیا کی؟ آیت اللہ نے کہا مرنج و مرنجن، نہ خود دکھی بنو نہ دوسروں کو دکھی کرو تو زندگی میں بہت سکھ آئے گا. یہی جو مولا نے فرمایا کہ اوحش الوحشہ اس میں ہے. سب سے زیادہ آپ لونلینس اس وقت فیل کرتے ہو جب آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو بہت سے رائٹس دیتے ہو. خود غلطی کرو تو اٹس اوکے، دا سیم مسٹیک اگر کوئی اور کرے تو ہو اس نے ایسا کیوں کر لیا، میں کر لوں تو کوئی بات نہیں. یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. مولا نے کہا وہ بہت بے وقوف بندہ ہے جو دوسروں کو اس برائی کو کرتے ہوئے دیکھ کر بہت برا سمجھتا ہے، اور وہی برائی جب وہ خود کرتا ہے کہتا ہے اٹس اوکے، اتنی غلطی تو ہو جاتی ہے، اللہ میری بیٹی ہے کوئی بات نہیں. لیکن بہو کرے تو آپ بہو نے ایسا کیوں کر دیا، اس نے ایسا کیوں کر دیا. تو ہم بالکل جب ذہن بدل دیتے، اس چراغ ہدایت عقل انر میسنجر کو جب سوئچ آف کر دیتے ہیں، تو مولا امیر المؤمنین فرماتے یہ تو نے کیا کیا، کتنا تاریکی اور ظلمت میں تو جی رہا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مرنج یعنی خود
दुखी, खुद भी जल्दी नाराज ना हो। बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशन जब इंसान रखता है तो जल्दी जल्दी नाराज होता है ना। मरंजान यानी दूसरों को भी रंज न दो। ये आयतुल्लाह जो दूसरे आयतुल्लाह से नसीहत लेकर गए, कुछ अरसे बाद आकर कहा कि इतनी प्रैक्टिस की आपके इन दो कलमात पर, इतनी मेहनत मैंने की, 40 दिन के बाद आकर कहा कि मैं सिर्फ आपकी नसीहत के आधे हिस्से पर अमल कर सका हूँ, आधे पर नहीं। मैं दूसरों को दुख नहीं देता, लेकिन खुद दुखी ना होना बड़ा मुश्किल काम है। हमेशा खुश रहना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। लोग हमें दुख दे और हम दुखी ना हो, फिर भी खुश रहे, माफ करते चले जाए और हमेशा मुतबस्सिम रहे। हमें ना जाने क्यों ये बातें नहीं बताई जाती कि हमारे नबी का एक लक़ब मुतहर बस्साम था। वो हस्ती जो सिवाय जब आयात अज़ाब नाजिल हो या कोई वही ऐसी नाजिल हो जो हम के बारे में हो, इसके अलावा जो चेहरे अक़दस मुसलसल मुतबस्सिम, स्माइल, डिलाइटफुल, ब्राइट होता था, उस चेहरे अतहर का नाम है मरंज, मरंजान। खुद हम क्यों दुखी होते हैं, हमें ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है? कभी आपने रूट को देखने की कोशिश की है? मुझसे सुबह की मजलिस में, जो मैं शाह शहीदान में पढ़ रही हूँ, बहुत सी मदर्स पूछती हैं क्या करें कि गुस्सा ना आए, नाराज़ ना हो, खुश रहें, चिल करें, बेफिक्र रहे, बेगम होकर आराम से। अभी सर सिराने पे नहीं पड़ा कि खराटे शुरू हो जाए। कैसे इतने मज़े से रहा जा सकता है? जैसा कि बू अली सीना भी कहता है, अज़ादार हुसैनी को होना ही ऐसा चाहिए कि इदा जब भी वो किसी चीज़ को देखे हर हाल में खुश ही है। अल-आरिफ़ो हश्शा व बश्शा व फरहान व बस्साम लिअन्नहु यरा फ़ी कुल्लिल अश्याइ हक़, हक़ को, अली को, नूर अली को वो हर चीज़ में देखता है, इसलिए हमेशा हश्शाश है, बश्शाश है, फरहान है, बस्साम है। ये बस्साम की कैफियत कहाँ से आएगी? जब मूड ख़राब हो तो 3 मरतबा कहें या बस्साम हो। बासिम तबस्सुम करने वाला, साजिद सजदा करने वाला, लेकिन सज्जाद यानी जो कसरत से सजदे करता है। बस्साम जो हमेशा सिवाय ख़ास मौक़ों के अपने चेहरे को मुतबस्सिम रखता है। इसमें ताकीद है, मुबालगा है, या बस्सामो, या बस्सामो, या बस्साम। एक दूसरा अमल, आप मैंने बहुत से मराजे को देखा, मुज्तहिदीन को देखा कि अगर कोई नाराज़ होता है ना तो वो 5 मरतबा दुरूद पढ़ के, जिसमें तमाम 14 मासूमीन का नूर जमा हो जाता है, पंजतनी डबल आप बन जाते हो। और उसको अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, सास है, शौहर है, नंद है, देवरानी है, क्या है, उसके चेहरे पे ऐसे आप आराम से कर ले, डरेगी नहीं इंशाअल्लाह कि आप कुछ भूल रही हैं, क्या कर रही हैं। या अगर खुद गुस्सा आ रहा है, आप अपने चेहरे पे वो 10 दुरूद पढ़कर आप अगर लगा, खुदा की कसम साइंस भी प्रूव करता है ना कि ये चीज़ें, ये ऑरा, ये नूर, ये एनर्जी, ये तमाम क़ुव्वते ग़ैबी जो है वो आपकी मदद के लिए सफ़ बस्ता हो जाते हैं। ये हकीकत है। लिहाजा इंशाअल्लाह हमने खुद रंजीदा नहीं होना, दूसरों को दुख ना देना आसान है, फिर भी कि आप पॉज कर ले, चुप हो जाए, लेकिन ये जो खुद कुड़ते रहते हैं, इस कुड़कुड़पन को कैसे ख़त्म करें? कहा उसकी वजह देखें, उसका कॉज देखें। उसका कॉज क्या है? कहाँ से रूट आता है? जो रूट है वो ये है कि आप अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे होते हैं। अरे मेरी इंसल्ट हो गई, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा क्यों कह दिया, जब मेरी बारी आई तो ये हो गया, अरे मुझे ही सब बहुत ज़्यादा नीचे करते हैं। ये जो मैं और पता भी नहीं चल रहा, अपने आप को इतने हसीन तरीक़े से हम मैं कर रहे होते हैं,
اور ایسے جسٹیفائی کر رہے ہوتے لگتا ہے دنیا کی سب سے حسین ترین عدالت گاہ وہاں پر قائم ہے اور بالکل ہم 100% حق پر ہیں. یہی تو شیطان کا حسین سا کام ہے کہ اتنے حسین پیرائے میں وہ ڈالتا ہے کہ ہم کہتے ہیں مجھ سے زیادہ سچا، عادل اور انصاف کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور میرے ساتھ ہی سارا ظلم ہو رہا ہے. ارے میری انسلٹ ہو گئی، کس بات کی انسلٹ ہو گئی؟ وہ عارف دوسرے عارف کو سمجھا کے یہی کہہ رہا ہے یہ جو تم اس پورشن پر عمل نہیں کر سکے، مرنجان کر رہے ہو، مرنج ہو رہے ہو، خود رنجور ہو جاتے ہو، غصہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے اس نفس کو نہیں کچلا، اپنے آپ کو بہت حق دیا ہے، میں کہا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ناراض ہونے لگتا ہے. لہٰذا مولا فرما رہے ہیں اِنَّا اغنى الغنا العقل، عقل سب سے بڑی دولت ہے کہ اس عقل کو ہم استعمال کریں. میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت بہن کا ذکر کروں گی، اخت محمد تقی علامہ مجلسی. بہار الانوار جب بھی آپ آئندہ نام سنیں تو ایک درود ان کی بہن کے نام ضرور بھیجیے گا، کیونکہ بہار کو لکھنے میں جو کاوش، جو زحمت آمنہ خواہر علامہ مجلسی نے کی ہے، جو زحمت کی ہے، جو تلاش کی ہے، اللہ اکبر. کیونکہ ہم جاہل ہیں نا، اس لیے ہمیں نہیں پتا. لکھا ہوا بہت کچھ ہے آمنہ کے بارے میں. آمنہ خواہر علامہ مجلسی، بہن ہے علامہ مجلسی کی، کیونکہ یہ خاندان اتنا پیارا خاندان تھا، سب باپ بھی ان کے عالم تھے اور پورا خاندان عالم. اس لیے میں نے ان کو لقب دیا ہے آمنہ کو ام المجتہدین، ام العلماء. علامہ بروجردی ان کی نسل سے آپ حرم کریم اہل بیت جاتے ہیں، سب ان کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. اور نصف کہتے ہیں بنت العالم نصف العالم، اخت العالم ربع العالم. کہتے ہیں جو عالم کی بیٹی ہو وہ آدھی تو عالم ہوتی ہے، پھر جو عالم کی بہن ہو تو وہ آدھی سے زیادہ بھی عالمہ ہو جاتی ہیں. لیکن آمنہ اخت علامہ مجلسی کا علم، ان کی کتابیں، ان کا آرٹ ورک، ان کی بیٹی زکیہ بھی بہت ہی عظیم فقیہہ، بہت ہی عظیم محدثہ اور فاضلہ مصنفہ تھی. علامہ مرعشی نجفی کی لائبریری جو قوم مقدس میں ہے، جو اسلامک ورلڈ کی 3rd یا 4th لارجسٹ بگیسٹ لائبریریز میں سے ایک ہے، اس میں آپ کا آرٹ، آپ کی کیلیگرافی، آپ کے اشعار بہت زیادہ سکلفل، وہ کتابیں جو آمنہ نے لکھی ہیں وہ سب موجود ہے بہت ٹف ٹاپکس پر. مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے، کیونکہ میں اپنے کلچر میں پلی بڑی نہیں ہوں، مجھے ہند و پاک کے کلچر کا اتنا اندازہ نہیں. تبلیغ کے دوران پتہ چلا کہ کیا ہوتا ہے، کتنے بڑے بڑے ظلم بھی ہوتے ہیں صرف اپنی بیمار کلچر کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے نہیں. دیکھیے میں نے سنا، تھوڑا بہت دیکھا کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہاں شادی ہوئی لڑکی کی، وہاں پر جو ہے وہ زندگی ختم ہو گئی somehow. اسی لیے موویز میں بھی شادی ہو جاتی ہے، کہانی ختم. سارا غم یہ تھا، سفر طے ہو رہا ہے کہ ہائے ہائے کس سے کیسے شادی ہو جائے گی، بس وہ لڑکا مل گیا، جیسے شادی ہوگی سٹوری ختم ہو گئی. جبکہ آمنہ اخت مجلسی اور ایسی ہستیاں میں بتا رہی ہیں شادی تو زندگی میں نکھار کے لیے، زندگی کا آغاز سفر ہے. آپ تو شریک حیات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ابھی تو حیات یعنی کیا؟ زندگی. ابھی تو زندگی شروع ہو رہی ہے نا، اس زندگی کے لیے آپ شریک ڈھونڈ رہے ہو نا، لائف پارٹنر ڈھونڈ رہے ہو. لائف پارٹنر اگر آپ 30s میں 40s میں ڈھونڈو گے تو لائف تو گزر گئی. اکثر ہماری فرینڈ شپ جو جگری دوست بنتے ہیں وہ ٹینز میں بنتے ہیں نا، نوجوانی میں. اسی لیے اسلام نے کہا ہے تھوڑا اچھا ہے، زبردستی نہیں کی. اسلام اتنا کمپریہنسو، اتنا جامع، اتنا کامل، اتنا زبردست مذہب ہے کہ اس نے کوئی
ٹائم لائن نہیں بتایا کہ 18 میں کرو 20s میں کرو، نہیں نہیں، ہر انسان الگ ہے. ہم ایسے دقیانوسی کی باتیں نہیں کرتے. ہر انسان الگ ہے. ایک انسان گھر کا کام، باہر کا کام اور بہت سی ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، ایک انسان نہیں کر سکتا. جس کی جو مرضی کرے، ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے. ہر انسان الگ ہے. اسلام نے کوئی ٹائم لائن نہیں بتایا، لیکن ہم سب ایک دوسرے کی نیچر کو سمجھتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ شریک حیات، دوستی، محبت، ایک دوسرے کو دل کو اگر سمجھنا ہو تو یوزلی وہ نوجوانی اور جوانی میں ہی ہوتا ہے. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ شریک حیات اسی وقت انتخاب کیا جائے اور زندگی کا آغاز ہو، ختم نہیں ہوتا. آمنہ اخت مجلسی ماشاءاللہ، ان کے 6 بچے تھے. بہترین ماں. آج کل جو فائٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پروفیشنلی آپ بیسٹ آف دا بیسٹ ہو. وہ سب سے ماہر ڈیزائنر ہے، پورا میڈیا نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، لیکن گھر میں پتہ چلتا ہے کہ بیوی کسی کام کی نہیں. بکواس سی ماں ہے، بکواس سی بیوی ہے، نہ بیٹی اچھی اخلاق تو کسی کام کا نہیں. کتنا دکھ ہوتا ہے. اپنے فیلڈ میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، لیکن بہت سی بنیادی چیزوں میں ہم رہ جاتے ہیں، زندگی کو بیلنس نہیں کر پاتے. وہ حسین امتزاج، the way she is merging between یا professional life اور social life، ایون اپنی جماعت جہاں کہتے ہیں سوسائٹی میں جو کردار، جس انداز سے آمنہ اخت علامہ مجلسی مسائل کا حل کرتی تھی. آپ قضاوت کیا کرتی تھی، آپ جج کے طور پر بہت سے مسائل حل کرتی تھی. آپ کی تصنیفات، آپ کی تقریرات اور آپ کا زوجہ ہونا، ماں ہونا، سب بیوٹیفل بیلنس اور ماڈریشن کے ساتھ چلنا. آپ کا رشتہ آتا ہے بہت ایک فقیر سے طالب علم لیکن لائق، نیک. جیسے رشتہ آتا ہے آپ کہتی ہیں، دیکھیں تاریخی جملہ ہے، آج سیٹرڈے ہے، کافی پیاری پیاری نورانی نورانی حسین حسین چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. آپ سب جوان لیکن نوجوان بھی آئے ہوئے ہیں، اور میرا عشق نوجوانوں سے کچھ عجیب ہی ہے. میں پاگل ہوتی ہوں نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے. یہاں میرا بس نہیں چل رہا، ویسٹ میں تو میں ان کے ساتھ الگ سے اتنی سٹنگز، گیدرنگز، کوشچن آنسر، ڈسکشنز، میرا بس چلے. میں سجدے شکر کرتی ہوں جب جوان میرے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سب جوان ہیں، سب کو میں کہہ رہی ہوں. اور مجھے بہت عشق ہے، محبت ہے. بہت سے لوگ بیٹھے ہوں لیکن اگر جوان ایک بیٹھا ہو، میری پوری توجہ اس کی طرف جاتی ہے، کیونکہ یہ مجھے سکھایا ہے مکتب اہل بیت نے. جب بھی ہمارے امام بھیجتے تھے اصحاب کو تبلیغ کے لیے تو کہتے تھے کہ کیا تم جب گئے فلاں کنٹری میں، فلاں سٹی میں، کس سے ملے؟ جوانوں نے کتنا استقبال کیا، کتنے جوانوں سے بات کی. اور پھر کہتے تھے علیکم بالاحداث فانہم اسرع الی کل خیر. جوانوں سے بار بار ملو کیونکہ وہ بہت جلد خوبی کی طرف جاتے ہیں. اور اس کتاب میں نے مجھے کہا گیا ہے مینشن کروں، اچھا ہوا یاد آ گیا، 40 Steps to Forever جو حقیر نے لکھی ہے السٹریشن کے ساتھ، بہت پیاری. جو کہتے ہیں ہم نے آج تک ایک کتاب ختم نہیں کی، وہ بھی مذہبی کتاب، اتنی بورنگ ہوتی ہے، کون پڑھتا ہے؟ میں چیلنج کرتی ہوں، وہ سب پہلے ہی دن انشاءاللہ اگر انہیں وقت اجازت دے ختم کیے بغیر نہیں سوئیں گے. چیلنج ہے میرا. اتنی انٹرسٹنگلی، اتنی محنت سے، اور بیوی کے حرم میں بیٹھ کر لکھنے کی عادت ہم سب کو بچپن سے دلائی گئی ہے، یا امام رضا کے حرم میں یا بیوی کے حرم میں. مجلسیں بھی وہیں بیٹھ کے میں لکھتی ہوں، کتابیں بھی وہیں بیٹھ کے میں لکھتی ہوں، کیونکہ وہ ہماری ماں ہے، ماں، روحانی ماں. امنا فاطمہ بنت امام کاظم علیہ السلام. اس کتاب میں بھی ذکر ہے کہ عورت تمام خوبیوں کا مرکز ہے. اکثر الخیری فی النساء. کین یو بلیو اٹ؟ کہ زیادہ خوبیاں، ہم نے شاید ادھر ادھر سے کچھ سنا ہوگا کہ پتہ نہیں شیطان کی بہن ہے عورت، کوئی کہتا ہے اس طرح، پتہ نہیں کس دائیں جانب کی پسلی سے بنی ہے عورت آدم کی. یہ سب تھوڑا بہت
ان کتابوں سے ملے گا جو تحریف شدہ ہیں. بائبل ہے جو اصلی نہیں ہے. ڈیوائن بکس کبھی ایسی باتیں نہیں کرتی. اکثر الخیر فی النساء، خیر کا مرکز ہے عورتیں. یہ زیادہ تر ریلیشن شپس پر، اس کی بیس پر میں نے کافی کاؤنسلنگ، کافی رشتے جو ٹوٹ رہے تھے وہ حل ہوئے الحمدللہ. لوگ شادیوں میں گفٹ کے طور پر، آپ کو پتہ ہے خوجہ اسما عشری دنیا بھر میں شادیوں میں ان کا گفٹ بھی بڑا اسپرچول ہوتا ہے، اور وہ اکثر یہ شادی کے طور پر گفٹ میں پرنٹ کرواتے ہیں 1000 کاپیز، ایک ہی محفل میں سب کو دے دی. اور یہ اکثر سورہ رحمان، آج کل گریٹیٹیوڈ شکر کرو، تھینکفل رہو، اس پر ہی اکثر مرحومین کے لیے وہ پرنٹ کرواتے ہیں. زیادہ تر ٹورانٹو میں پرنٹ ہوئی ہے، دبئی میں پرنٹ ہوئی ہے یہ کتابیں. اور یہ میری ابھی لیٹسٹ، ابھی لاسٹ منتھ ہی میں نے اس کو ریلیز کی ہے، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں. ہم سب بہت کوتاہی کرتے ہیں اپنی روحانی ماؤں کو یاد کرنے میں. ہماری سب سے عظیم ماں جنت کی 4 ہی خواتین ہیں نا، لیکن آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ان 4 میں سے 2 کے 2 جو ان دونوں سے بھی یقیناً زیادہ افضل ہے، وہ ہمارے زمانے کی، ہمارے نبی کی ایک زوجہ ہے تو ایک بیٹی ہے، خدیجۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء. تبارک اللہ. لائک مدر لائک ڈاٹر، مدر اور ڈاٹرز میں جو کامن ایٹریبیوٹس ہیں، حسین اور کس انداز سے دونوں ایک دوسرے کو اس کمال میں جلوگر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بہت انٹرسٹنگ، اکثر جو میں نے بتایا السٹریشن کے ساتھ، مائنڈ میپنگ کے ساتھ، اور کلرفل اور یوتھ کی اور آپ جیسی ینگ مدرز کی لینگویج میں لکھا گیا ہے. لہٰذا یہ صفت جو آمنہ اخت علامہ مجلسی کی ہے کہ جب ان کا رشتہ آتا ہے نا تو آپ کہتی ہیں، کیونکہ وہ غریب تھا تو آپ کا جملہ یہ تھا، آپ نے جواب میں کہا کہ ایک مرد کے لیے غربت، غریب ہونا عیب نہیں ہے، بے علم ہونا، جہالت اور بد اخلاق ہونا عیب ہے. اور پھر جس سے آپ نے شادی کی ان کا نام تھا صالح. اتنا غریب کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں جب ایز اے اسٹوڈنٹ علامہ مجلسی کی کلاس میں آیا تو میرے کپڑوں کی یہ حالت تھی، اتنے بوسیدہ کہ اکثر طالب علم غریب تھے، ان غریبوں میں سب سے زیادہ بدترین غریب میں، کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکتا میری غربت کا. اس لیے وہ کہتے ہیں میں حجت ہوں سب کے لیے، کیونکہ جتنا نالائق میں، کم ذہن میں، میرا حافظہ بہت کم، جتنی غربت میری عالم پردیس میں بھی تھا، غریب بھی تھا، نالائق بھی تھا، ذہن بھی نہیں تھا. اب میں اگر کچھ بن پایا ہوں تو کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں. کوئی آج کے بعد نہ کہ ارے میں بھول جاتی ہوں. میں اپنی ماؤں سے خاص طور پر کہوں گی یہ جملہ کہنا منع ہے، ٹھیک ہے، حرام. مجھے یاد نہیں کیا تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہتا کیا ہو گیا ہے مجھے. یہ نیگیٹیوٹی نہیں، اپنے آپ کو نہ کہو. یہی صالح اتنا بھلک کر جو اس کا حجرہ تھا، کمرہ تھا، اکثر اپنا کمرہ ہی بھول جاتا، پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. سب ہنستے تھے، کہتے تھے ارے تو کتنا بھلکڑ ہے. کہتا ہے نہیں میں تو بہت ذہین ہوں، مانتا ہی نہیں تھا. پھر جو پڑھتا کہتا میں پڑھاؤں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد بھول جاتا. شاگرد ہنستے، کہتے تجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا. کہتے کس نے کہا مجھے سب یاد ہے. ہم خود ہی ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر. دوسرے کہہ رہے نہیں آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کہتے نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں. اس لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا سب سے بڑا دشمن ہم خود، سب سے بڑے دوست ہم خود. اعداء عدوک نفسک، خود اپنے اوپر ظلم نہ کریں. آئندہ کبھی نہ کہیں مجھے یاد نہیں ہوتا، میں بھول جاتی ہوں، ارے دن بدن میرا حافظہ ضعیف ہو رہا ہے، میں کیسے سورہ یاد کروں گی، میں کیسے نہج البلاغہ یاد کروں گی. اتنی چھوٹی ہمت نہیں رکھنی، اونچا سوچنا ہے. ملا صالح کہتے ہیں کہ غربت کا یہ عالم تھا کہ درخت کے پتوں پر آپ درس لکھا کرتے تھے، اور شروع میں اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بھکاری ہے اور کوئی گدا ہے، فقیر ہے اور آ کے تھوڑا سا درس سن لیتا ہے. لیکن ایک مرتبہ جب علامہ مجلسی نے ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو کے بارے میں گفتگو شروع کی، 3 دن ہو گئے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، فلسفی مسئلہ. اور یہی ملا صالح جو اتنا ظاہرا نالائق، اس نے اپنے اوپر اتنا کام کیا
کہ اس نے اس مسئلے کو حل کر کے اسی درخت کے پتے پہ لکھ کے ٹیچر کے سامنے رکھ دیا اور خود جا کے بیچارہ پیچھے بیٹھ گیا تواضع کے ساتھ. تو ٹیچر نے کہا, علامہ نے کہا کہ یہ کس نے جواب لکھا ہے, یہ بہت بڑا فیلسوف ہے, یہ کون ہے؟ سب لڑکے ہنس پڑے, کہا یہ وہی ہے بیچارہ جس کے پاس پیپر بھی نہیں ہے, صفحہ بھی نہیں ہے لکھنے کو. علامہ مجلسی نے کہا یہ جو پتوں پر لکھتا ہے یہ سب سے زیادہ لائق میرا شاگرد ہے, اس کو بلاؤ. صالح کو آگے بلایا گیا اور اسی صالح کو اپنا داماد بنا دیا. اور آپ یقین کریں گے یہی علامہ ملا صالح نے اصول کافی پہ کتاب لکھی ہے, شرح اصول کافی, جو ہر اسکالر کی گھر کی زینت ہے, کیونکہ وہ اپنے اوپر یقین رکھتے تھے. اور میں نے ایک خاتون مونٹریال میں دیکھی 85 سے ابو, وہاں کتنی سنو ہوتی ہے, -10 -20. عام دنوں میں جب میں جاتی ہوں اور جب بہت پیک کی سردی ہو تو -50 60 تک بھی اس سال چلا گیا تھا. وہ برف میں گری, ہڈی ٹوٹی. ڈاکٹر نے کہا ارے بوڑھی ہے, 80+ ہے, ہڈی ٹھیک نہیں ہوگی. اس نے کہا کس نے کہا میں بوڑھی ہوں, میری ہڈی ٹھیک ہو کے رہے گی. اس نے ارادہ کیا, میرے آنکھوں کے سامنے اس ماں کی ہڈیاں ٹھیک ہو گئی. آپ کا ارادہ, اس لیے حدیث میں ہے وہ بدن ضعیف نہیں ہو سکتا جس کے اندر ایک قوی ارادہ موجود ہو. ان ارادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم ان مجلسوں میں, ان عبادت, اس طہارت کے مرکز میں آتے ہیں. لہٰذا اخت علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ آپ کی جب شادی ہوئی ملا صالح کے ساتھ, شب زفاف ملا صالح سجدے شکر میں ہے کہ مجھے کیا مل گئی, مجھے علامہ کی بہن مل گئی, اور ان کے پدر بھی علامہ تھے, ان کی بیٹی مل گئی. مجلسی دونوں مشہور ہے, باپ اور بیٹے. اور اس لیے کہتے ہیں آپ سجدے خالق میں آپ نے کافی وقت گزارا. اور پھر ایک مسئلہ جو آپ لکھ رہے تھے اپنا, کیونکہ عالم اچھی جو لذت سے پڑھتے ہیں, آج کل تو پڑھائی ٹینشن ہے, چھٹی ہو جاتی ہے بچے خوش ہو جاتے ہیں چھٹی, اور ہمارے ہاں ایسا ہے ہم کہتے ہیں ہائے چھٹی کیوں ہو گئی, سر میں درد ہو رہا ہے, بور ہو رہے. کاش جس دن پڑھائی نہ ہو اس دن مردہ انسان لگتا ہے, کیونکہ اپنے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے, خوشی کے لیے. میرے استاد آیت اللہ آصف محسنی کہتے ہیں جس دن میں 15 گھنٹے سے کم پڑھوں میرے سر میں درد ہوتا ہے, مجھے اپنا آپ احمق لگتا ہے. ہمیں بچپن سے انہوں نے یہ تربیت کی تھی کہ راضیہ اگر 12 گھنٹے سے کم پڑھا تو سمجھو او سارا دن ضائع ہو گیا. وقت کو کس طرح سے دیکھو, وہ ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو وقت کو ہفتوں میں نہیں گنتے, مہینوں میں نہیں کہ اللہ مہینہ گزر گیا, اوہ آج 7 محرم ہو گئی, میں تو 7ویں پارے میں نہیں پہنچی, پہلی محرم سے پہلا پارہ پڑھنا شروع کرنا تھا نا. 4 مجلسیں آپ کرتے ہو, 3 مجلسیں آپ کرتے ہو, تو 3 سورے پڑھ لو, 3 صفحے قرآن کے پڑھ لو. کیسے ہو سکتا ہے قرآن ناطق کا ذکر کرے اور صامت کا ذکر نہ کرے؟ اوہ 7 دن گزر گئے, ہفتہ گزر گیا, مہینہ گزر گیا. یہ سب بے وقوفانہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہو دن گزر گیا, نہیں گھنٹہ گزر گیا, میرا گھنٹہ ضائع ہو گیا, نہیں میرا منٹ ضائع ہو گیا. وہ کہتے ہیں نہیں, بلکہ میرے سیکنڈز پہ بات آتی ہے. جس طرح سونے کو آپ گرام میں تولتے ہو, آلو پیاز کو آپ کلوز میں تولتے ہو. کہتے ہیں اچھا 1 کلو لے لو, اور چلو 1.5 کلو ہو گیا, کوئی بات نہیں چلے جاؤ. وہ کلو والی چیز نہیں ہے کہ آپ کو گھنٹہ چلا گیا, 10 منٹ چلے گئے, 10 منٹ فار ایور, بلین ٹریلین ایئرز سے بھی زیادہ آپ کی آخرت کو سنوار رہی ہے. اتنا وقت قیمتی ہے. علامہ مجلسی کے یہ شاگرد ملا صالح شب زفاف بھی لکھ رہے ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے نا, شب زفاف میں سب سے اچھی عبادت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ کامن ہے کہ شب زفاف ہم دلہن سے دلہا سے کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی نماز ہے شب زفاف, ویڈنگ نائٹ میں ہونی چاہیے.
سب سے پیاری لمبی ترین قنوت جو ہے وہ ویڈنگ نائٹ میں ہونی چاہیے. بعض جگہوں پر دلہن امام جماعت بن سکتی ہے, ہم سب مل کے عورتیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, عورتوں کو عورت لیڈ کر سکتی ہے اگر یقیناً احکام سے واقف ہو. تو میں ایسی بہت سی شادیوں میں گئی ہوں جہاں دلہن خود جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی نماز کو اتنے خضوع اور خشوع کے ساتھ, اور بہت ہی بہترین گھرانوں سے, اور بہت ہم جا کے بیچز پر شارجہ کے پرائیویٹ بیچ پر جا کے شادیاں ہو رہی ہیں, ایسے مزے انجوائے کر رہے ہیں, لیکن دین کو ساتھ لے کر چلنا. لہٰذا شب زفاف جب وہ لکھ رہے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہاں صالح جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, آمنہ آتی ہیں اور مسئلے کو حل کر دیتی ہیں بغیر غرور کے, تکبر کے, اخلاق کے ساتھ. اور آ کر جب دیکھا بیوی نے میرا وہ پیچیدہ مسئلہ جو اتنے دنوں سے مجھے الجھائے ہوئے تھا حل کر دیا, سجدہ خالق میں گئے. اسے کہتے ہیں زندگی حیات, کہ شادی کے بعد نکھار آتا ہے, اور جو کتابیں بیوی نے لکھی ہیں وہ سب کے سب شادی کے بعد لکھی ہے. الفیہ کا شرح, شواہد, علامہ ہلی کی بہت مشہور اور بہت ہی سخت کتاب ہے, اس پہ دونوں میاں بیوی نے مل کر کتابیں لکھی ہیں. کبھی زندگی رہی دوبارہ آئی تو میں آپ کو ان کتابوں کے نام بتاؤں گی جو میاں بیوی, بہن بھائی, دونوں عالم, دونوں مل کر کتاب لکھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں محمد و آل محمد. اِنَّا أَغْنَى غنا العقل, سب سے بڑی بے نیازی, سب سے بڑی دولت عقل ہے. عقل کی کچھ نشانیاں نہج البلاغہ میں ذکر ہے کہ جو ان 3 مستیوں سے دور رہے, غفلتوں کے پردوں کو چاک کرے, وہ عاقل ہے. عقل کی تعریف مولا کیسے کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا عقل کیا ہے؟ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل اسے کہتے ہیں جو آپ کو عبودیت رحمان, قربت رحمان کی طرف لے جائے, اور جس کی وجہ سے آپ جنت, رضائے الہی کو کسب کریں. عاقل کون ہے؟ عاقل وہی ہے جو اپنا نفع, اپنا منفعت, اپنا فائدے کو سمجھتا ہے. اسے پتہ ہے کہاں میرا فائدہ ہے, کہاں میرا نقصان ہے, اسے عاقل کہتے ہیں نا. اور جنت سے بڑا فائدہ, عبودیت رحمان سے بڑا منفعت کوئی اور ہے؟ ان اکیس الکیسین من عمل لما بعد الموت, سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی ابدی زاد راہ کے لیے خوب تیاری کرے. جس کو دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی آ جانا چاہیے نا, ہم کیا آئیں گا کاش میں بھی ایسی ہوتی. وہ کون ہونا چاہیے؟ کسی کے مال کو دیکھ کے, جمال کو دیکھ کے, قد کو دیکھ کے نہیں, میں بھی کاش اتنی ٹال ہوتی, لمبی ہوتی, پتہ نہیں ناک ایسی ہوتی, رنگ ایسا ہوتا. یہ جو میڈیا ہے نا, اس نے ہمارے معیار کو اتنا گرا دیا, ہائے ہائے ہائے. یہ ناک کب تک ہے میرے پاس, یہ بال, یہ رنگت کتنے دن مہمان ہے میرے پاس, ختم ہو جائے گا, یہ ٹیمپریری ہے. عاقل چھوٹی چھوٹی ختم ہو جانے والی چیزوں کے لیے ڈیزائر نہیں رکھتا. کہتے ہیں ایک بیوقوف شخص کے پاس بہت مال تھا, عاقل نہیں تھا, تو اس نے ڈگ کیا اپنے مال کو پرانے زمانے میں اور چھپا دیا, اور نشانی کے طور پر اوپر بادل کو دیکھا, کہا اچھا ادھر یہ والا بادل ہے, ہاں میں نے ادھر رکھا ہے نشانی بادل. دوسرے دن آیا, دیکھا ہے وہ بادل ہی نہیں ہے. ایک عقل مند دیکھ رہا تھا, اس نے کہا ارے بادل جو ہے وہ اس میں کوئی قرار نہیں ہے نا, وہ پائیدار چیز نہیں ہے, وہ گزر جانے والی چیز ہے. گزر جانے والی چیز پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا, یہ دنیا گزرگاہ ہے. لیلا نے بھی مجنون سے کہا تھا اے مجنون, کتنا مجنون ہو گیا, جنون کی حد تک مجھے کیوں چاہا, میں تو لیلا تھی, ایک بخار آیا مر گئی. کبھی ایسی چیز سے پیار نہ کرنا, دل نہ دینا جسے ایک بخار ختم کر دے. ہم پائیدار چیزوں سے پیار کرنے والے ہیں. اس لیے میں کہتی ہوں مجھے اس آیت سے پیار ہے کہ انی لا احب الآفلین. سب مل کر پڑھیں, انی لا احب الآفلین.
आफिल यानी जो फना हो जाए, जो पायदार ना हो, जल्द डूब जाने वाली चीज़ें हमें पसंद नहीं आती, हम उन पर भरोसा नहीं करते। आकिल बहुत समझदार होता है, वो अपनी अबदियत, अपनी वतन को आबाद कर रहा होता है। अत्यसिल कय्यसीन मन आमिला लिमा बअदल मौत। 3 मस्तियों से अपने आप को बचाए, एक माल और नेमत की मस्ती। मेरे मौला ने कहा शराब की मस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक नेमतों में मस्त होना है। खाना, कपड़े, अब तो पता नहीं इतनी मूवीज़ जो देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, एक पे एक, नेमत पे नेमत। ओ वाह वाह, इतने बिजी कि नहजुल बलागा, बाय बाय, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, यार सारा टाइम इधर जा रहा है। ये जो लोग कहते हैं ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है, बाज़ दफ़ा खुद वो भी कहते हैं। मैं कहती इतना बड़ा वाइट झूठ ना बोलो, बहुत बड़ा झूठ है, बहुत, हम सब के लिए, हम सब झूठे हैं जब कहते हैं कुरान के लिए टाइम नहीं है, नहजुल बलागा के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास सिर्फ प्रायोरिटी नहीं है, हम तरजीह नहीं देते, वगरना ये सारे सिनेमा किसने भर रखे, ये सारे जो बड़े मज़े के ट्रेंड चल रहे हैं, पार्टीज आ रही है, फैशन चल रहे हैं, आई डोंट नो रेस्टोरेंट्स में जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब कौन स्नैपचैट पर है, कौन चला रहा है आपका इंस्टाग्राम? बूढ़े चला रहे हैं ना, दादियाँ चला रही है ना? नहीं, दादियों के पास तो वक्त ही नहीं है, तो जिसके पास वक्त है वही इंस्टाग्राम पर है, टाइम है लेकिन तरजीह नहीं है। तो ये माल की मस्ती, मस्त ऐसे मस्त हो गए कि मेरे मौला ने कहा कि मुझे इस मस्ती से ज्यादा खौफ आता है बनिस्बत शराब की मस्ती के। जवानी की मस्ती है, ताकत की मस्ती है, सांस बन गई, सीट मिल गई, ताकत आई है, अब देखना ये कि मैं कैसे इस ताकत को इस्तेमाल करती हूँ। इवन माँ बनना भी एक ताकत है, हम गलत इस्तेमाल करते, बेचारे बच्चों को अपना ममलूक बना देते हैं। उनका एहतराम करें, हदीस में अक्रिमु औलादकुम, अपने बच्चों का एहतराम करो, उन्हें सूंघो, उन्हें चूमो, 20 साल का ही बेटा क्यों ना हो, 25 साल की बेटी क्यों ना हो, जब फुर्सत मिले उनके हाथों को चूमे। मेरे बाबा की आदत थी, मैं छोटी सी थी, मैं उनकी किताबों की डस्टिंग करी, मेरे हाथ चूम कर कहते मामा राजिया आप मेरी चीज़ों को साफ नहीं करें ना, मेरी बच्ची मगरिब और मशरिक जाएगी, मुझे मीनिंग भी नहीं पता, मेरी बच्ची किताबें लिखेगी। देखें शुरू से ही इतने प्यार से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस एज में आकर अब समझ में आता है कि कितने ज़बरदस्त तरीक़े से उन्होंने तरबियत की। मुझे याद है मैं सजदे में थी, मेरे पाँव पर हाथ लगाकर कहा, मरी में एक रेस्टोरेंट में थे, मेरा पहला रमज़ान मुबारक था, तो कहा मेरी बच्ची को तमाम अहकाम आते हैं, पाँव कितने अच्छे तरीक़े से, वो अंगूठा ऐसा होना चाहिए ना, सजदे में बहुत से लोग यूँ भी कर लेते, तो मैं अभी 7, 8, 9 ईयर्स की बच्ची हूँ, शायद मुझे पता भी नहीं था, वो मुझे बताना चाह रहे थे कि अपना पाँव ऐसे ही रखो, तो मुझे साफ याद है ऐसे हाथ लगा कर कहा मेरी बच्ची ने क्या ज़बरदस्त सजदा किया है, कितने लंबे सजदे करती है। मैं दिल में हंसती थी, बाबा मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, आप मुझे बहुत अच्छा समझते, लेकिन अंदर से खुद ब खुद दिलो दिमाग में लड़ाई शुरू हो जाती थी, या अल्लाह अच्छा इसका मतलब है मैं अच्छी हूँ, इसका मतलब है मुझे सजदे से प्यार है, अच्छा इसका मतलब है मैं कुछ पढ़ूंगी, मैं कुछ पढ़ाऊंगी, आई डोंट नो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता उस वक्त, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इकराम, वो इज्जत, वो प्यार, वो मोहब्बत रंग लाती है। लिहाजा कहा जवानी की मस्ती भी एक बहुत बड़ी मस्ती है, दर जवानी फौक बूदन शिवा ये पैगंबरीज, वरना हर गुर्गी वे फिरी नी शबद परहेजगार। जवानी में पाक होना पैगंबरों की सीरत है ना, बुढ़ापे में तो शायद भेड़िया भी हाथ में तस्बीह ले ले। इसलिए अमिया नाम याद रखिए, अमिया बिन्त कैस गफ्फारी, she was only 14 when she accepted Islam, उसने वेलकम किया इस्लाम को। She was only 17 years की थी जब वो जंग खैबर में मुजाहिदों की मदद करने के लिए गई, और हमारे नबी इतना खुश हुए, जो माल गनीमत मुजाहिदों को दिया वो उतना ही हिस्सा अमिया बिन्त कैस गफ्फारी को भी दिया।
ایک ہار دیا بہت قیمتی، اور سب کو بتایا کہ اس نے اتنی محنت کی ہے، مدد کی ہے، سقائی کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی نرسنگ کی ہسٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلا نرسنگ سینٹر کیسے بنا، کہاں بنا، ٹینز کس طرح سے نبی کے ارد گرد گرلز کی باتیں ہو رہی، لڑکیوں کی باتیں ہو رہی، اوہ کیا پروٹوکول ملتا تھا، کیا عزت ملتی تھی۔ امیہ کو جو ہار نبی نے دیا، she was only 17، وہ اتنی خوش، اتنا فخر کرتی تھی۔ اس نے وصیت کی بعد میں کہ میرے ساتھ اس ہار کو دفن کرنا ہے۔ درۃ الصدف، she was only 17، شہر حلب کی ہے۔ جب وہ سنتی ہے کہ قافلہ بعد کربلا یہاں سے گزرے گا، 70 اپنی جیسی ٹین ایجر لڑکیوں کو اس نے جمع کیا، پرچم اٹھایا، اس پر لکھا صار اللہ، یعنی حسین کا خون الہی خون ہے، اتنی معرفت والی، اور اس نے قیام کیا، چاہا سر امام حسین کو اپنے پاس لے آئے، سران شہداء کو آزاد کرے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی، شہید ہوگی بس۔ she was only 17۔ آپ نے اسامہ بن زید کا سنا ہوگا کہ وہ صرف 18 سال کے تھے، روم اس زمانے کا سپر پاور، روم کے خلاف جو سٹینڈ لینا تھا مسلمانوں نے، تمام اصحاب دیکھ رہے ہیں کہ نبی کس کو کمانڈر بنائیں گے، بڑی بڑی داڑھیوں والے بزرگ جلیل القدر۔ نبی کی نگاہیں جا کر ایک ٹین پر رک گئی، کہا ابن زید، اسامہ بن زید تم کمانڈر ہو۔ سب نے اعتراض شروع کر دیا، ارے یہ کیا ہوا، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا، کوئی 17-18 ایئرس کی جو ہے وہ چیئر پرسن بن جائے، کچھ ہو جائے، ارے یہ تو بچی ہے۔ لیکن اسلام میں اتنا اسلام ماڈرن ہے کہ مجھے لگتا ہے ہم بہت بیکورڈ ہے ابھی بھی، یوتھ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو ہمارے رویے ہیں وہ جاہل و جاہل و جاہل ہے، بہت بہت پیچھے، بدھو اربوں کی طرح ہم لوگ ابھی بھی، اور اسلام اتنا آگے ہے۔ نبی کو بار بار کہنا پڑتا تھا اکبر افضل نہیں ہوتا بلکہ افضل اکبر ہوتا ہے، جو سن میں کبیر ہو اس کو فضیلت نہیں ہوتی، لیکن جو فضیلتوں کا حامل ہو اسے آپ کبیر کہہ سکتے ہو۔ یہ جملہ بار بار نبی کو کہنا پڑا کیونکہ لوگ اعتراض کرتے تھے، اور اسی طرح میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے۔ مصعب بن عمیر only 18، جب وہ نمائندے رسول بنے، نماز جماعت جمعہ پڑھنے والے پہلے 18 ایئرز کا مدینہ میں نبی نے نومینیٹ کیا۔ عمرو بن خزائی he was only 17، گورنر آف رسول اللہ فی الیمن، یمن میں نبی کا نمائندہ 17 سالہ عامر بن خزاعی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ جناب جعفر طیار صرف 20 سال کے تھے جب آپ حبشہ تشریف لے گئے، 101 کا قافلہ لیڈ کرتے ہوئے گئے۔ معاذ بن جبل صرف 17 سال کے تھے جب جنگ بدر میں ہے، احد میں ہے۔ یہ اسلام کی حسین تاریخ ہے۔ جوانی مستی کا نام نہیں ہے، جوانی ذمہ داری لینے کا نام ہے، یہ حسن ہے اسلام کا۔ میرے نبی نے فرمایا لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ بل ہی اعظم، اگر حسن کو، اگر زیبائی کو، اگر جمال کو کسی ایک جگہ مجسم اور متمرکز کرنا پاسبل ہوتا، ممکن ہوتا، حسن سارا ایک جگہ اگر سمٹ جائے تو اس کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ میں کہوں گی فاطمہ ام الائمہ خود صرف حسین نہیں بلکہ حسن کو جنم دینے والی ہے۔ ایک بیٹے کا نام حسن، ایک کا نام حسین، تیسرے کا نام محسن، سب حسن سے لیا گیا نا، حسن حسین محسن، روٹ حسن ہے۔ زینب بھی زینت یعنی حسن۔ عزادار و حسین اتنا کیوں روئے؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ جو امتحان میری ماں پر آیا ہے نا، فاطمہ الزہرا پر، وہی امتحان اس ننھے سے مجاہد پر آنے والا ہے۔ عزادارو آپ زندہ ہوں اور آپ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، آپ زندہ ہو، سانس لے رہے ہو اور آپ کے بدن کو پامال کیا جائے۔ ہاں مدینہ میں جناب زہرا نے رو رو کر کہا یا ابتا، اے بابا رسول اللہ، آپ کی بیٹی زندہ ہے، پہلو شکست
ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، آج امام حسین نے شکستہ پہلو ماں کو دیکھنے کے بعد یتیم کو مقتل کی طرف بھیجنا ہے، نہایت مشکل وقت تھا۔ آئے حسین کے ساتھ ہم بھی گریہ کریں۔ وا قاسمہ، کہتے ہیں جیسے حضرت قاسم کا وہ حسین سا چہرہ آیا، وہ چاند کا ٹکڑا آیا، میرے آقا نے اجازت نہ دی، قاسم تڑپ تڑپ کے تعویذ لے کر آئے۔ جیسے تعویذ کو دیکھا، میرے آقا نے اس خط کو کھولا، امام حسن کی خوشبو آ رہی تھی، خط کا بوسہ لیا، حسن مجتبیٰ کی نشانی کا بوسہ لیا۔ آزادارو، کہتے ہیں پھر میرے آقا نے حضرت قاسم کو سفید کرتا پہنایا اور سر پر عمامے کا ایک سرا اس طرح سے چھوڑا جس طرح سے کفن میں میت کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ جیسے ہی جناب قاسم کچھ قدم آگے تشریف لے گئے، امام نے روکا، جس طرح علی اکبر کو روکا، کہا رک جاؤ، اے میرے حسن کی نشانی رک جاؤ۔ روکنے کے بعد گریبان کو چاک کیا، پوچھا اے چچا گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ پتہ چل جائے فوج اشقیاء کو کہ یہ یتیم ہے، شاید تجھ پر رحم کر لے، وہ دیکھیں گے کہ زرہ تو نہیں پہنا، نوجوان ہے۔ عزادارو، دشمن کہتا ہے، لشکر یزید میں ایک شخص نے کہا کہ میں نے کیا دیکھا، میں نے ایک منظر دیکھا جس منظر کو میں بھول ہی نہیں سکتا۔ وہ منظر کیا ہے؟ وہ منظر یہ ہے کہ ایک چاند کا ٹکڑا، ایک حسین سا چہرہ حسینی لشکر کی جانب سے نمایاں ہوا، جسے دشمن دیکھ کر چاند کہہ دے، وہ چچا کی نظر میں کتنا حسین ہوگا۔ آزادارو، واہ حسنا واہ حسنا کہہ کر اپنے سینوں پر ہاتھ رکھے، شفا ہی شفا ہے، یتیموں سے تو التماس دعا کہا جاتا ہے۔ آج حضرت قاسم آپ کو دعا دیں گے۔ ہاں جناب قاسم لڑتے گئے، یہاں تک کہ آواز دی، یا عمہ ادرکنی، اے میرے چچا آئے میری مدد کرے۔ کیوں قاسم نے مدد کے لیے بلایا؟ اس لیے کہ قاسم پر اس طرح سے حملہ ہوا جس طرح حضرت حمزہ کو چھپ چھپ کر لوگوں نے مارا۔ جناب قاسم کا سر اطہر خون سے غرق ہے۔ کہتے ہیں جب امام حسین کو آواز آئی، شیر کی طرح دوڑتے ہوئے آقا مقتل کی جانب آئے، اور جیسے ہی دیکھا ایک لعین قاسم کے سینے پر بیٹھا ہے تاکہ قاسم کے سر کو تن سے جدا کرے، یہ منظر دیکھ کر امام حسین سے برداشت نہ ہوا۔ امام نے نیام سے ذوالفقار نکالی، یہاں امام نے تلوار نکالی، وہاں دشمن ڈر گئے، دائیں جانب والے بائیں جانب، ادھر والے ادھر ہوئے۔ نوجوان کا وہ نازک سا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہوا، بدن چور چور ہو گیا۔ قاسم تڑپتے رہے، حسین سنتے رہے، اسی لیے آقا نے کہا میرے بھائی حسن، اپنے بھائی حسین کو معاف کر دو، میں قاسم کو بچا نہ سکا۔ آزادارو، وہ نوجوان کا لاشا پامالی کی وجہ سے اتنا طول پکڑ گیا، اب حسین سے لاشا اٹھایا نہ جائے۔ آئے مظلوم حسین، نہ جانے کیسے
گنج شہیدہ میں لاشا پہنچا، بیویوں نے خیموں میں کوہرام میں پا کیا، وہ قاسمہ امام حسین نے ایک جانب علی اکبر کو دیکھا، دوسرے جانب یتیم قاسم کو، اور آواز بلند کر کے کہا اے پروردگارا حسین کی غربت پر رحم فرما، حسین کی بے کسی کو دیکھ، حسن کی نشانی